नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। अब्बासी साहब, किस तरह से देख रहे हैं ये मामलात को, किस तरह हम हैंडल करें, क्योंकि घूम फिर के पाक अफगान पॉलिसी पे बहुत तनकीद हो रही है कि बहुत कन्फ्यूजन का हम शायद शिकार हैं। कभी हम इनसे इंगेज करना चाहते हैं, कभी इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, फिर डायलॉग की बात। और अभी हम कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के ये इंडियन प्रॉक्सी हैं तालिबान। ये बड़ी बदनसीबी है, क्योंकि यहाँ भी मुसलमान है, वहाँ भी मुसलमान है। वो आपका हमसाया मुल्क है। हमने बेपनाह कुर्बानियाँ अफगानिस्तान के लिए दी हैं, आज की नहीं, 1979 से हम दे रहे हैं। पाकिस्तान में उनके पास भी सेफ हेवन था। वो यहाँ से हमलावर होते थे, जो अमेरिकन फोर्सेज या रशियन फोर्सेज जब थी जी, तो उसका वो भी पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते थे। और बहुत हमने इसमें बहुत इकोनॉमिक मार भी खाई है, जाने भी दी हैं, जाने। आज क्या हो रहा है, हमारे भी लोग शहीद हो रहे हैं, उधर भी मुसलमान शहीद हो रहे हैं। तो ये आप कैसे इस मामले को रिकंसाइल करेंगे, कैसे इसका क्या जवाब होगा, क्या इसकी एंड होगी? और जब भी ऐसे हालात पैदा होंगे तो हिंदुस्तान उसका फायदा उठाएगा, बिल्कुल कैपिटलाइज करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी राय बड़ी सीधी है कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का असर शायद हमसे आज ज़्यादा है, उनकी हुकूमत पर, उनके मामलात में। वो उन्होंने अपना, आपको पता होगा कि टेक्निकल जो काउंसलेट है वो भी एक मिशन में कन्वर्ट कर दिया है। नहीं, इससे पहले भी आपको याद है कि जब वहाँ पर ये अशरफ गनी की हुकूमत भी थी तो उन्होंने 7-8 काउंसलेट खोल दिए थे जो ओपनली आपके खिलाफ कार्रवाई करा रहे थे। लास्ट 2-3 इयर्स में उन्होंने जो वाइंड अप किया, फिर दोबारा से उनको मौका मिला। जी, ये जो 10-11 के बाद जो बिल्डअप हुआ था टीटीपी का, इसमें उन काउंसलेट का बहुत बड़ा हिस्सा था। 5-6 काउंसलेट थे वहां पर जो ओपनली सपोर्ट करते थे। एग्जैक्टली। तो आज अगर हम ये जंग, अब ये जंग में तब्दील हो गई दो मुल्कों के दरमियान, तो ये अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हिंदुस्तान को वहां बहुत मौका मिल जाएगा। बीच में सालसी हैं, लोग हैं जिनकी वो भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। अब एक सालसी की पेशकश जो है वो साबिक वजीर आजम जेल से बैठ के भी दे रहे हैं इमरान खान साहब कल से। उनको भी इस्तेमाल, उनको पेरोल पे रिहा करें और मैं दोनों के दरमियान जो है वो मसले का हल करवा दूं। पेरोल पे करने दो, अच्छी बात है। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं करा सकता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब हैं, दीगर लोग हैं जिनका असर है वहाँ पर। तो ये मामला हमेशा आखिर में जाके बातचीत पे ही तय होगा। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ, जो जुल्म हुआ वहाँ पर, 18,000 बच्चे शहीद हुए, 70,000 लोग शहीद हुए, और आखिर में बात जाके टेबल पर ही हल हुई ना। तो यहाँ तो हम एक दूसरे के, तो हम तो भाई हैं, हम तो एक दूसरे के खिलाफ ये नहीं करना चाहते। ये तो हालात ने हमें यहाँ पर पहुँचा दिया है। तो जो टीटीए, इनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरह हम पाकिस्तान के जो सरहदें हैं और जो उनकी तनसीबात हैं, जो उनकी फ़ौज है, हम कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं अपने इलाके से। हम नहीं कहते यहाँ पर आके, वहाँ से उनको तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। और आपने जिस तरह से कहा कि डेथ टोल जो दोनों साइड्स पे हैं वो बहुत ही कंसर्निंग है। वो बताते हैं, रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारी इंगेजमेंट्स भी रही हैं वो भी किसी तौर पे कोई सूदमंद साबित नहीं हुई। और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए भाई साहब, कैन वी अफोर्ड अ 2 फ्रंट वॉर, जो कि इंडिया हमेशा से चाहता रहा है? नहीं, आपकी 2 फ्रंट वॉर आज की नहीं है। आपकी 2 फ्रंट वॉर तो बड़े अरसे की चल रही है। आप देख लें कि 2002 के बाद कितनी ज़्यादा शहादतें हमारी आर्म फोर्सेस की हुई हैं, और वो उनकी अक्सरियत जो है, बड़ी अक्सरियत जो है, वो वेस्टर्न बॉर्डर पे है। ये जो आपने ज़र्ब अज़ब लड़ी थी, इसमें बेपनाह शहादतें पाकिस्तान फौज ने दी हैं। लेकिन अब वो सारा असर ज़ायल हो गया। ये क्यों हुआ? देखें, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर भी ऐसे मामलात हैं जो हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, जिस तरह जब वो जो उस वक्त DGI थे, जब वो गए थे, आपको याद होगा, एक बड़ा फेमस चाय का कप या कॉफ़ी का कप था, उसका बहुत मनफी असर पड़ा था। यकीन करें, उस वक्त भी हमें लोगों ने कहा कि भाई ये आप लोग क्या समझते हैं, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम आपके कोई वो नहीं है, साइल हम नहीं है, हम आपके कोई मज़ेरे नहीं है। ये रवैया जो आपका है, पता नहीं वो उनकी क्या सोच थी DG साहब की, लेकिन
اس کا بہت منفی اثر پاکستان افغانستان تعلقات پہ پڑا. بڑا بھائی صاحب جب وہی صاحب ایز کور کمانڈر پشاور 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے, وہ مئی 2022 میں دوبارہ کابل جاتے ہیں اور سیز فائر اٹین ہوتا ہے جو کہ سپٹمبر تک چلتا ہے, وہ بھی پیش رفت ایک نظر آئی تھی. جی وہ تو دیکھیں, وہ تو ایک حکومتی فیصلہ ہوتا ہے نا جس کو کور کمانڈر امپلیمنٹ کرتا ہے, لیکن وہ جو معاملہ تھا نا اس کا وہ نیگیٹیولی بہت یقین کریں, مجھے اتنے لوگوں نے کہا, افغان نے بھی جو ان معاملات کو جانتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس سے ایک رویے کا اظہار ہو گیا جو افغان قبول نہیں کرتے. اور سر ایک طرف ہم غزہ میں جس طرح سے ایک وہ رول پلے, اور مڈل ایسٹرن اس کرائسس میں پاکستان بہت ایک رول پلے کرتا ہوا دکھائی دیا, ادھر اپنا گھر میں جس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اس تقریب میں غزہ سمٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وہ ان کو نوبیل پرائز آپ کو لگ رہا ہے کہ دلوا کے ہی رہیں گے while his own house needs to be in order. جی نوبیل پرائز ہمارے ہم اوارڈ کرتے ہیں جی, پاکستان اوارڈ کیے جا رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بڑا خوش ہوئے تھے امریکی صدر ان کے اس لیکن کہنے پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع ملا تھا بولنے کا, تو اگر فلسطین کے شہیدوں کا ذکر کر دیتے تو اس کا ایک بڑا اثر ہوتا کہ کم از کم کسی نے بات تو کی ہے, کیونکہ اس پورے سمٹ کے اندر ہر بات ہوئی ہے, اسرائیل کی مفاد کی بات ہوئی ہے, اس کی سیکیورٹی کی بات ہوئی ہے, غزہ کی بھی کچھ جو پرانا تھا ان کا موقف ٹرمپ صاحب کا, اس سے وہ ہٹے ہیں پیچھے. پہلے تو وہ خود اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے, اب کم از کم وہ کہتے ہیں کہ سارے عرب مل کے بنائیں گے, لیکن وہاں بھی شہداء کا ذکر نہیں ہوا, جنہیں قربانیوں کا ذکر نہیں ہوا. یہ ہونا چاہیے. اور پھر پاکستان سے ایک آدمی صرف وہاں پر گیا, سینیٹر مشتاق صاحب, ان کو بھی تھوڑی عزت دے دے میرے خیال ہے. ان کو بھی پورا نوبیل پرائز نہیں تو چوتھائی حصہ ان کے حوالے کر دے, یا کچھ ملکی ایوارڈ ہی ہم بانٹتے رہتے لوگوں کو, تمغہ ایک تمغہ وہ تو جی دے دے. انہوں نے, میں یقین کرے میری ان سے اتنی واقفیت نہیں ہے, لیکن سینٹ کے اندر بھی ایک اچھی آواز, بہت اچھی آواز تھی, اور اس معاملے میں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے, ہم باقی 24 کروڑ میں سے 25 کروڑ میں سے کوئی نہیں کر سکا, تو کم از کم ان کو تو کچھ ریکگنیشن دے دیں. ایبسلیوٹلی, ہی ڈیزروز اٹ. بھائی صاحب خیبر پختونخوا میں ایک نیا سیٹ اپ اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہے. بہت ہم نے یہ بھی بیچ میں اس پورے ایک ہفتے کے اندر دیکھا کہ بڑے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بھی اڈاپٹ کیے جا رہے تھے. پرہیپس گورنر کے پارٹ پہ بھی, گورنر خیبر پختونخوا وہ بھی چاہتے تھے کہ منظور جو سی ایم کا, سابق سی ایم کا استعفیٰ تھا وہ منظور نہیں کر پا رہے تھے, اس پہ اعتراض لگا کے انہوں نے واپس کر دیا. پھر بلاول صاحب ہیڈ ٹو انٹروین اینڈ ہی سیڈ کہ آپ جائیں واپس, آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. آپ اس پورے پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں, اور ایک نئے وزیر اعلیٰ کا آنا جن کے فلور آف دا ہاؤس جو پہلی تقریر ہوتی ہے جس میں وہ برملا کہتے ہیں کہ میں جب تک ہم ہیں تب تک کوئی آپریشن نہیں ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ایک کوئی ریلیشن, ورکنگ ریلیشن ڈیولپ ہو سکے گی سینٹر کے ساتھ؟ ایک جماعت ہے, اس کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ استعفیٰ دے رہا ہے, اور وہ وزیر اعلیٰ جو کہ جس کو وہ چاہتے تھے کہ جی ہٹایا جائے, تو اب وہ استعفیٰ دے رہا ہے, گھر جا رہا ہے. آپ کہتے نہیں, تم ہم نہیں جانے دیں گے, تمہارا استعفیٰ قبول نہیں ہے, اپنے ہاتھ سے لکھو. بہرحال اس کے بعد ایک نیا آدمی الیکٹ کرتی ہے اسمبلی, وہ کہتے ہیں تجربہ کار نہیں ہے جی, وہ کہتے ہیں یہ ایکسپیرینس نہیں ہے سہیل آفریدی صاحب. تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا کتنا تجربہ ہے؟ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی یہ اسمبلی کے ممبران کا حق ہے, آپ کا حق نہیں ہے. کسی نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے, تو میں نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ اس دن بنا ہے, اس سے پہلے بھی ٹیررسٹ تھا. 6 مقدمات تو پہلے چل رہے تھے جی, تو اس پہ کر لے. پاکستان میں ہر آدمی بھی ATA لگا ہوا ہے. پاکستان میں آج سیاست میں لوگ کم ہیں جن پہ ATA نہیں لگا ہوا. عمران خان صاحب بھی لگاتے رہے, یہاں تو اب تو ریونیو کی طرف بانٹا جاتا ہے, 2 آدمی باہر نکل کے کو بات کر دے ATA لگ جاتا ہے. تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا, بدقسمتی یہ. آج کم از کم اس جمہوری دور کو بھی 40 سال ہونے لگے جو 85 سے شروع ہوا تھا, اور کچھ ہم نے نہیں سیکھا. کچھ نہ ہمیں جمہوری قدروں کی پرواہ ہے, نہ اخلاقی قدروں کی پرواہ ہے. بھائی اب جو گورنر ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, تو جماعت کا نمائندہ نہیں ہوتا کہ اس کو بلاول صاحب کہیں گے تو کام کرے گا, وہ وفاق کا نمائندہ ہے. اور سر یہ جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں یہ کیا اپنی جو ایک وہ ہسٹوریکل پوزیشن تھی اور لیگیسی تھی اس سے پیچھے ہٹ گئی ہیں کافی؟ کیا تھی وہ تو کافی عرصے سے ہٹ گئی ہیں, آج کی نہیں ہٹی. یہ وہ 24 کے الیکشن نے اس کے اوپر مور لگا دی ہے ہمیشہ کے لیے کہ اب نہ ہمیں جمہوریت کی ضرورت ہے, نہ ہمیں پارلیمان چاہیے, ہمیں اقتدار چاہیے ہر قیمت پر. نظام, نہ ہمیں آئین چاہیے, نہ قانون چاہیے, بس اقتدار چاہیے.
یہ تو فیصلہ کر لیا تینوں جماعتوں نے، تینوں جماعتوں کا تینوں جماعتوں نے کچھ نہیں ان کے پاس دینے کے لیے، یقین کریں۔ سر یہ جو خمیازہ عوام نے اٹھایا اور جو کانسیکوینسز نظر آتے ہیں، جس کا آپ بھی تواتر سے ذکر کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ، کہ جو 82% عوام ہے وہ ملک کے اگر انتخابی نظام پر بلیو ہی نہیں کرتی یا اعتماد ہی اس کا نہیں رہا، ڈز دیٹ ریلی میک اے ڈفرنس؟ کیونکہ اس حکومت پہ سب سے بڑا سوال کریڈیبلٹی کا تھا، آج کو بڑے فخریہ انداز پہ گلوبل سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ تو تاثر دیتے کہ ملک میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ تو لوگ حقیقت جانتے ہیں نا، دوسرے ممالک بھی حقیقت جانتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے۔ تو ملک آپ کا نہیں چل رہا بدقسمتی سے۔ ہم ہر پاکستانی پچھلے 4 سال سے ہر دن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، یہ ہمارے ملک کی کیفیت ہے۔ تو اپنے گھر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس نفاق کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا، آپ کا ملک نہیں چلے گا جب تک یہ قانون کی بالادستی نہیں ہوگی۔ یہ بڑی ہمیں معمولی باتیں لگتی ہیں، لیکن ایک ملک کی حقیقت اسی میں ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، ہم نوبل پرائزز کی بہت بات کرتے ہیں، تو ذرا دیکھ لیں جو پچھلے 24 میں بھی اور 25 میں جن لوگوں کو نوبل پرائز ملا ہے، وہ سب اس بات پر ہے کہ ملک ترقی کیسے کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، ٹورڈز دی اینڈ پنجاب حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ مذہبی جماعتوں پر پابندی کے لیے وہ وفاق سے رجوع کریں گے، آپ کو لگتا ہے، اور ابھی حال ہی میں جس طرح کہ ہم نے وہ ایک احتجاج اور جس طرح سے ان کی ہینڈلنگ ہوئی، جو مس ہینڈلنگ تھی، یہ صحیح پنجاب حکومت ایک صحیح سمت کی طرف آپ کو جاتے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، حقائق تو سامنے آئی نہیں ہے، میڈیا سے چھپا لیا گیا، نہ حقیقت بیان ہو سکی، کوریج نہیں ہو سکی، کچھ نہیں ہوا۔ پابندی لگانے سے کیا ہوگا؟ کون کون سی جماعت پہ پابندی لگائیں گے؟ مذہبی جماعت کیا ہوتی ہے؟ سب پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ ٹی ایل پی نے بھی الیکشن لڑا ہے، جماعت اسلامی بھی الیکشن لڑتی ہے، جے یو آئی بھی الیکشن لڑتی ہے، یہ سب جے یو پی، یہ سب بند کر دیں گے آپ؟ ہر چیز کا ایڈمنسٹریٹو حل نہیں ہے۔ آپ یہ پتہ کریں کہ کیسے معاملات ہوئے، کیسے ہیں، یہ کیا معاملات ہیں۔ اور اب جبکہ آپ خود بھی آپ نے دیکھا کہ سیز فائر کا گزشتہ روز جو افغانستان کے ساتھ آپ نے اعلان کے ساتھ ہی بولا کہ جی ہم تعمیراتی ایک ڈائیلاگ کی طرف جائیں گے، تو پھر یا تو یہاں یہ اپنے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو افہام و تفہیم اور تعمیراتی ڈائیلاگ یہاں بھی کر لیں، ذرا بیٹھ کر میں یہی کہہ رہا ہوں، آج ملک کو ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اس نفاق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، پھر جا کے آپ کا ملک آگے بڑھ پائے گا۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ عباس صاحب، بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اور کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔